بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بقیہ حصہ بیان کر رہے ہیں جو معروف تنظیم الاسلام سے اخذ کردہ حضرت فاطمہ معصومہ علیہ کے روزہ مبارک کی تاریخ اور اہمیت کی جامع جائزہ فراہم کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ علیہ کی زندگی اور ایران کے مقدس شہر قم میں ان کے مزار کے قیام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس قابل احترام زیارت گاہ کے ثقافتی، مذہبی اور تعمیراتی پہلوؤں کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں۔ تو دوستو، اس میں واقعی حیران تھا کیونکہ تعمیر نو کا معاملہ، اس میں شامل لاگت کا مسئلہ اور اپنے تحفظات کا عوامی علم نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کے بارے میں ابتدائی ملاقات میں موجود افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا، اس کام کی لاگت بہت زیادہ ہے اور اس وقت ہمارے پاس ضروری فنڈز نہیں ہیں۔ چند دنوں کے بعد ایت اللہ بہجت نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ کام شروع کرو، خدا اس کے لیے رقم بھیج دے گا۔ دریں اثنا ایران کے رہبر اعلیٰ ایت اللہ خمینی کو مطلع کریں۔ قائد کے دفتر گیا اور اس سے معاملات بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ بہجت کی جو بھی سفارش کرتا ہوں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ قائد کی منظوری کے بعد گنبد کی تعمیر نو کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آیت اللہ بہجت نے مجھے 100 ملین ریال دیے اور کام شروع کرنے کے لیے سونا 5 بھی دیے۔ یہ کام 2 سال قبل ایرانی نئے سال کے آغاز میں شروع ہوا تھا اور اس وقت تیزی سے جاری تھا۔ اس کا کام کو 1426 ہجری 2005 عیسوی میں انشاءاللہ مکمل کرنا تھا۔ حرم کی ماہانہ اخبار پیام آستان میں مسلسل پیش رفت کی رپورٹیں شائع ہو رہی تھی۔ حرمین شریف کے دیکھ بھال کے اہمیت درج ذیل اور روایت سے واضح ہوتی ہے، جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے علی، جو بھی تمہارے مقبروں کی دیکھ بھال، مرمت اور تعمیر نو کرتا ہے اور اس کام میں لگا رہتا ہے، گویا اس نے بیت المقدس کی تعمیر میں سلیمان بن داؤد کی مدد کی۔ مزار کے اندر نوشتہ ایجاد، مزار کے اندر عمارتوں کے دیواروں پر نظم و روایت اور قرآن کی آیت کو مختلف رسم خط میں اور مختلف مواد کا استعمال کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے۔ یہ دیواروں، پورٹیکس اور میناروں کو سجاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نوشتہ یاد کا ایک چھوٹا سا نمونہ ذیل میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو قاری کو مزار اور اس کے نشانوں سے آشنا کیا جا سکے۔ گنبد کے اندر نوشتہ یاد، گنبد کے اندر اور تدفین کے حجرے کے اندر جو 1240 ہجری میں مقرر کیا گیا تھا، نستعلیٰ رسم الخط میں فتح علی خان صبا کے اشعار کنندہ ہے۔ دونوں اشعار حضرت فاطمہ معصومہ اور اہل بیت کی تعریف میں ہے۔ گنبد کے اندر چمکدار ملٹی کلر ٹائلوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک سونے کی بالکونی بنائی گئی ہے۔ کو بائلو بلو کے پاس اس منظر میں رسم الخط میں درج ذیل روایت عربی میں کنندہ ہے۔ اس روایت کو شیعہ اور سنی دونوں علماء نے روایت کیا ہے۔ زمخشری نے اپنی الفشات میں اور شلبی نے اپنے کشف البیان میں، 2 بڑے سنی علماء دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جان لو کہ جو شخص آل محبت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ آگاہ رہو کہ جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے مرتا ہے وہ بخشش سے مرتا ہے۔ آگاہ رہو کہ جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے وہ ایمان اور کمال کے ساتھ مرے۔ آگاہ رہو کہ جو شخص محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے گا، موت کا فرشتہ اور 2 فرشتے نکیر و منکر اس جنت کی بشارت دیں گے۔ آگاہ رہو جو شخص محمد اور آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ جنت میں اٹھایا جائے گا۔ آگاہ رہو کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت میں جانے والے 2 دروازے کھول دے گا،
अगार हो कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, अल्लाह ताला इसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों की ज़ियारतगाह बनाएगा। अगार हो कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की दुश्मनी में मरेगा, क़यामत के दिन इसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा जाएगा कि इसे अल्लाह की रहमत की उम्मीद नहीं है। अगर हो कि जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में मरेगा, वो काफिर मरेगा। अगर हो कि जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में मरेगा, वो जन्नत की खुशबू में नहीं सूंघेगा। फिर इसके नीचे लिखा है, जिसका तर्जमा है, ऐ अल्लाह, रहमत नाज़िल फरमा आले मुस्तफ़ा मोहम्मद पर, अल मुर्तज़ा पर, बतूल फातिमा पर, दो नवासियों पर, हसन और हुसैन पर, ज़ैनुल आबदीन अली पर, अल बकर मोहम्मद पर, अल सादिक जाफर, अल काज़म मूसा पर, अल रज़ा अली पर, नकी मोहम्मद पर, अल नकी अली पर, अल ज़की हसन पर और हुज्जतुल कायम मेहदी पर। वक़्त के आका ये हिदायत के इमाम और अंधेरों में रोशनियों में है। मैं इनकी वलायत कबूल करता हूं और इनके दुश्मनों से दुश्मनी रखता हूं। कब्र में नोश्ता जात जो लिखे हैं वो ये है कि मकबरा ईंटों से बनाया गया है, जिसे मुख्तलिफ रंगों के शीशे के टाइलों से सजाया गया है और इन पर ये कुनिंदा है आयतल कुर्सी, जो कि 255 आयत है सूरह बकरा की, नासख रस्मुल खत में लिखी गई है। मुख्तलिफ आयात नासख रस्मुल खत में सुनहरी हरूफ में लिखी गई हैं, मुख्तलिफ आयात कूफी रस्मुल खत में लिखी गई हैं। बाबिल मुल्क नासख रस्मुल खत में सुनहरी हरूफ में लिखा गया। कुरान की दूसरी आयत नोश्ता याद के नीचे नासख रस्मुल खत में लिखा गया, मोहम्मद इब्ने अबी तैर इब्ने अबिल हसनैन की तहरीर और कुंदा। कब्र के गिर्द शीशे के टैलों पर ऊपर से नीचे तक कुनंदा किया गया है। दोस्तों, आज हम हजरत फातिमा मासूमा के रोजा मुबारक की तारीख यहाँ पे रुकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त इसको बयान किया जाएगा। बाकी हिस्से को कल तक के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, फी अमानुल्लाह।